من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے اور وہ سیاست سے ریلیٹ ہے۔ سب سے پہلے میں نے جیسے کہ بتایا تھا آج کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جب تک گارنٹی نہیں دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو تب تک وہ کمزور وزیر اعلیٰ ہیں۔ بے شمار پروگراموں میں نے صاف کہا تھا۔ اب دیکھیں، میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ اپنی مرضی کی کابینہ نہیں بنا سکیں گے، وہی ہوا۔ سہیل افریدی 1/3 کے کھانے کے مالک ہیں، عمران احمد خان صاحب 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں، ادھر علی امین گنڈا پور 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں۔ تو جو کابینہ بنی ہے وہ جناب بنی ہے جو سہیل افریدی چاہ رہے تھے کہ میرے مطابق بنے، ویسے نہیں بنے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اس میں کچھ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی ہوں گے، کچھ اور حوالے سے بھی لوگ ہوں گے، وہ کابینہ کا حصہ بنے۔ یہ ایک اہم بات بتائی۔ دوسری بات جو ہے، ایک بات میں نے اور کی تھی کہ ابھی پھر منگل کو ملاقات کے لیے کہہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات سہیل افریدی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ملاقات ہو پائے گی؟ بھائی صاف بات ہے کہ اگر سہیل افریدی صاحب کوئی گارنٹی دے جاتے ہیں تو منگل تو پھر ویسے ہی دن آ گیا، خان صاحب کا لکی ڈے میں آ گیا، شمار ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ پہلے بھی ایک منگل میں خان صاحب کی میٹنگ ہونی تھی، ان کی نہیں ہو سکی سہیل افریدی کی، پھر جمعرات کا دن آیا، پھر نہیں ہو سکی، اب پھر منگل کی بات ہے۔ منگل کو جو ٹائم میں نے بتایا تھا دوپہر 3 سے 5 تک بیٹھیں، نہیں بیٹھے، سہیل افریدی صاحب پہلے محل نکل گئے۔ پھر اس جمعرات کو وہ پھر میں نے کہا تھا کہ 3 سے 5 بیٹھیں، 4:30 بجے میرے خیال سے یہ باہر آ گئے تھے۔ لیکن خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائمنگ وہی بنتی ہے 3 سے 5 جہاں خان صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے سہیل افریدی صاحب کی۔ لیکن اب منگل آ گیا، منگل بھی خان صاحب کا لکی ڈے ہے۔ خان صاحب کے 3 لکی ڈے ہیں، ٹیوزڈے، تھرسڈے اینڈ جو ہے سنڈے، یہ خان صاحب کے لکی ڈے ہیں۔ ان میں ملاقات بن سکتی ہے، لیکن ابھی بھی جو منگل آ رہا ہے اس میں بھی سہیل افریدی کے چانس 50% ہے ملاقات کے، کیونکہ اب کابینہ تو بن گئی ہے اور عمران خان صاحب کی بغیر مشاورت کے بنی ہے۔ ایک بات میں نے اور کی تھی کہ گارنٹی یہ نہیں دیتے تو جو سیکٹریز وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پہ بٹھانے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ذرا سہیل افریدی صاحب کمزور رہیں گے، ایسا میں دیکھ رہا ہوں۔ اب ایک اور بات بتاتا ہوں، 28 نومبر کو جو سیکٹرن ہے وہ سیدھا ہو رہا ہے، وہ ریکٹوگریٹ ہے۔ اب سہیل جو ہیں، سہیل افریدی، وہ سیکٹرن زحل کے مالک ہیں، اس کے بعد کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ ابھی بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب آ رہے ہیں نومبر میں باہر، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ابھی سزا آ رہی ہے، اور سزا کے بعد جو ہے مذاکرات ہوں گے، اور اس مذاکرات میں جو میں یہ سمجھ رہا ہوں، ایک اور بات کو جو مجھے نالج آف جفر سے بھی دیکھ رہا ہوں اور جو مجھے خبریں بھی آئی ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملیں گے کچھ لوگ، ایسا کوئی ایک بنا دیا جائے سسٹم جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، عمران اسماعیل صاحب ہوں۔ عمران اسماعیل 1/12 کے مالک ہیں، اسد عمر ہیں 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں، یعنی کہ ایک ایسا گروپ بن جائے جس میں جو ہے یہ فرنٹ پہ آئے، پھر خان صاحب کو بعد میں لایا جائے، ایسی کوئی چیز، اس پہ بالکل عمل ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فرنٹ پہ چاہے شاہ محمود قریشی ہوں، وہ وائس چیئرمین ہے، لیکن عوام جو ہے وہ قبول عمران خان صاحب کو ہی کرے گی۔ ایسا ہے کہ پارٹی کوئی اور نہیں بن سکتی، ہزاروں پارٹیاں بنا لو، جیسے آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی دیکھی، جیسے آپ نے کیا کہتے ہیں خٹک صاحب کی پارٹی دیکھی، اس کا انجام کیا ہوا۔ کوئی نئی پارٹی بھی بناؤ گے تو انجام یہی ہے، جب تک خان نہیں آئے گا، خان کی پی ٹی آئی بھی لے لو، جو مرضی کر لو، خان پھر کوئی پارٹی بنا لے، وہی پارٹی، کیونکہ خان کے ہی نام سے ووٹ ہے، عوام جو ہے وہ خان صاحب کو ہی چاہتی ہے۔ تو خیر یہ فارمولہ جو سوچا جا رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو مجھ تک آئیں، ظاہر ہے میرے جو ذرائع ہیں اس ذرائع سے، تو میں نے یہی کہا کہ مجھے اس میں بھی کوئی ایسی چیز لگ نہیں رہی کہ فوری ہو جائے،
ہاں نومبر کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن نومبر میں پہلے سزائیں دیکھ رہا ہوں، سزائیں آئیں گی تو اس کے بعد تاکہ خان کو دبایا جائے، پھر اس کے بعد ڈائیلاگ کی طرف جائیں، ایسا ہے۔ اور عمران خان صاحب سے جو سہیل افریدی ملاقات کرنا چاہیں گے تو اس میں تو پہلے ہی انہوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے، کچھ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ایسی بات جو ضیاء الحق صاحب شہید کے دور میں ہوئی تھی جی، تو اب کسی آپ قیدی سے سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو معاملات ایسے ذرا الجھائے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہیں، لیکن جو چاہو ہو بھی سکتا ہے۔ اچھا تو یہ اس طرح ہے، منگل کا دن خان صاحب کے لیے نو ڈاؤٹ اچھا ہے۔ کچھ کیا کہتے ہیں، سہیل افریدی صاحب اگر کوئی حامی شامی کی گارنٹی دے دیں تو ملاقات کا چانس 50% ہے۔ ذرا بات کرتے ہیں انڈیا کی، افغانستان کی، پاکستان کی۔ آج کل انڈیا بڑی مشقیں کر رہا ہے ہمارے بارڈر کی سائڈ پہ، سننے میں آیا ہے بڑیاں، تو لیکن وہ کرتا رہے، ہمیں کیا ہے، اسیتیں روز ہی کرنے ہیں۔ اب پاکستان، بے شمار لوگوں نے مجھ سے پوچھا خان صاحب کوئی پھر دوبارہ کوئی ایسا عمل ہے؟ وہ میں کہا یار ہماری جو پاک آرمی ہے، پاک فضائیہ ہے اور بحری جو ہے، ساری جو ہیں فوج ہیں، چاہے زمینی ہیں، پہاڑوں کی ہیں، آسمانوں کی ہیں، پانی کی ہیں، ہم نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، ہم شاہین ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو ایسا مجھے نہیں لگ رہا کہ انڈیا کوئی حماقت کر جائے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں نالج آف جفر کے ساتھ اور اسٹرالوجی کے ساتھ بھی جو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہلکی سی بھی حرکت انڈیا نے کی تو پاکستان اس حرکت میں برکت ڈال دے گا، یہ بتا دوں، ایسا کام ڈال دے گا پاکستان جو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا ہے، یعنی کہ اتنا وہ ہلیں گے تو ہم اتنا زیادہ ہل جائیں گے، ہلا دیں گے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ مریخ سیارہ 5 نومبر کو ویسٹ میں غروب ہو رہا ہے اور انڈیا مریخ کا مالک ہے، غروب ہو رہا ہے تو غروب ہی ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں افغانستان کی طرف۔ افغانستان میں بھی، وہ بھی الف سے ہے، وہ بھی مریخ سے ہی ہے۔ افغانستان الف سے ایریز میں ہے، انڈیا الف سے ایریز میں ہے۔ دونوں نے کوئی پنگا کیا تو پاکستان اس کا شدید نہیں، بھرپور، بہت ایسے انداز میں جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جواب دے گا۔ اور پھر پاکستان جو ہے، پھر جب تک ان کا پاکستان ان کا ہو، عوام کا ہو، حکومت کا ہو، سرکار کا ہو، ہماری آرمی کا ہو، جب تک دماغ ٹھنڈا نہیں ہوئے گا اسی پھر اس کا چھڈنا نہیں۔ یہ ایسا ہے کیونکہ مریخ سیارے نے ان کو الٹا کر دینا ہے، یہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ اور مریخ سیارہ جو ہے، جو غروب ہو رہا ہے ویسٹ میں، اس نے طلوع ہونا ہے 2026 3 مارچ کو۔ تو مجھے جنگ نہیں نظر آتی، ایسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ بلکہ افغانستان میں مجھے رجیم چینج نظر آ رہی، رجیم کی تو کہنا نہیں چاہیے، قابض جو حکومت ہے ان کا بستر گول ہو سکتا ہے 2026 میں۔ اس میں بھرپور تیاری بے شمار ممالک مل کے کر سکتے ہیں، جس میں پاکستان کا مطالبہ ہوگا، قطر سے بھی ہوگا، کیا کہتے ہیں، امریکہ سے بھی ہوگا، یونو میں بھی جائے گا۔ پاکستان جو ہے وہ ترکیہ کو بھی ڈالے گا، سعودیہ کو بھی ڈالے گا، اور پریشر انکریز کرے گا تاکہ وہاں پہ الیکشنز ہوں افغانستان میں۔ اور یہ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ دیکھ ہی رہے۔ تو خیر، کل اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔